الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد والصلاة والسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سجدے کی اہمیت کیا ہے؟ سجدے کی اہمیت وہ ہے کہ جو سجدہ کیا اس نے اپنے رب کے ساتھ نسبت کر لی، اپنے رب کے ساتھ محبت کر لی، اپنے رب کے ساتھ ناطہ کر لیا، یعنی کہ اپنے رب کے ساتھ کنیکشن کر لیا، اپنے رب کے قریب ہو گیا، اللہ اس کے قریب ہو گیا، یہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو گیا. دونوں کی ملاقات، دونوں کی محبت، دونوں کی یاری سجدہ ہوتی. اللہ نے بندے کو اپنی آیت کو بندے میں تقسیم کر دیتا ہے سورۃ الفاتحہ میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ نے اپنے آپ کو بندے میں تقسیم کر دیا. اللہ اتنا قریب کبھی بھی نہیں ہوتے جتنا سجدے میں قریب ہوتے ہیں، مگر ہم کو معلوم نہیں. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہماری بھی. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے ہے کیونکہ ہم نے اس کا معنی پڑھ چکے ہیں. باب 1 باب 2 میں ملے گا آپ کو. یہاں پہ ہم بول چکے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری نماز میں کیا کیا بلواتے ہیں. معنی ہو چکا ہے کہ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہم تو قیامت کا مالک تو ہی ہے، تو ہی رحمان اور رحیم ہے. میں تیری عبادت کرتی ہوں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کہتے ہیں نماز پڑھتے ہی اسے بھول جاتے ہیں. نماز ایک وعدہ ہے، نماز ایک آپ کا وعدہ ہے. پرومس کر رہے ہو اللہ سے میں ایسا کروں گی، میں ایسا نہیں کروں گی. وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیں. کب؟ سلام توڑتے ہی وعدہ توڑ دیتے ہیں. سلام توڑتے ہی وعدہ توڑ دیتے ہیں. وعدہ جو توڑا وہ کافر ہوتا ہے. وعدہ خلافی کرنے والا کبھی جنت کو نہیں جاتا ہے. وعدے کرنا جب کرو وعدے تو پورا کر سکتے ہو. نماز اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں ہم عشق کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم دل کی نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ جھکنا نہیں چاہتے رب کے آگے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں مانتے، اپنے آپ کو تکبر میں مانتے. میں پیر ہوں، میں مرشد ہوں، میں فلاں ہوں، میں عالم ہوں، میں فلاں میں رہ جاتے ہیں. اس وجہ سے جھکتے نہیں. وہ جھکتا ہے جو اس کو رب مانتا ہے، وہ جھکتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، وہ جھکتا ہے جو کلمے پہ یقین رکھتا ہے. وہ نہیں جھکے گا جو کلمے پہ یقین نہیں رکھتا. کلمے کو نہ سمجھنے والا. ابھی بھی شرم آتی ہے مجھے کہ جتنا بکتی ہوں سالوں سے بک رہی ہوں، کبھی بھی جا کے درس دیتے وقت بڑے بڑے دین جاننے والے عورتوں سے سوال کرتی ہوں رسول کا معنی بولو، بولتے ہیں معلوم نہیں ہے. رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، میسنجر. محمد کا معنی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان کی تعریف کی گئی. ہم نہیں کرتے. ہمارا شوہر سب سے اچھا، ہمارا شوہر بہت اچھا. جب نبی کی بات آتی ہے سب سے بہترین شوہر تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب بیٹھ کر عورتیں باتیں کر رہی تھی کہ فلاں میرا شوہر ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا. تو آپ نے فرمایا، ہماری ماں نے فرمایا، امی نے فرمائے کہ میرے شوہر میں ہر تمہارے شوہروں کی خوبیاں میرے شوہر میں موجود ہیں. وہ کون تھے شوہر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ جھوٹی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جھوٹی ہے. یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ سنت جھوٹی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک عورت لڑائی کر کے اٹھ کے چلی گئی یہاں سے میرے سے. آج شاید وہ سنے گی، اس کے لیے بھی پیغام ہے.
جب دین کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیے، رسول نے کہہ دیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیے، ان کی بیویوں نے کہے، تو یہ باتیں جھوٹی نہیں ہے، وہ سچے ہیں، وہ امین ہیں، وہ امانت دار ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے بڑے خاص بندے ہیں۔ کیوں نہ فخر ہو ہم کو اپنے اللہ پہ، کیوں نہ فخر ہو ہم پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیوں نہ فخر ہو ہم کو دونوں پہ فخر نہیں ہے، ہم کو اپنے پہ فخر ہے، اپنے خوبصورتی پہ فخر ہے، اپنے لباسوں پہ فخر ہے، اپنے گھروں پہ فخر ہے، اپنے شوہروں پہ فخر ہے، ہر چیز پہ فخر ہے۔ فخر نہیں ہے تو بس اللہ کی ذات پہ فخر نہیں ہے، فخر نہیں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فخر نہیں ہے۔ فخر کرو تو ان پہ کرو، اپنے پہ نہ کرو۔ تکبر والا اللہ ہے۔ سجدے کی اہمیت کیسے نہ مانو؟ سجدے کو دیکھو، آسمان سجدہ کر رہا ہے، سجدے کی اہمیت کو دیکھو، آسمان کو دیکھو کہ سجدے میں جھکا ہوا ہے، گواہ ہے۔ اندھے تھے ہوں گے، دیکھے نہیں تھے ہوں گے، ابھی تو آنکھ زندہ ہے، بند نہیں ہوئے ہیں، موت نہیں آئی ہے، کھول کے دیکھو آسمان پہ کلمہ پڑھ کے وہ جھکا ہوا ہے، سجدہ کر رہا ہے، وہ سجدے میں جھکا ہوا ہے، زمین جھکی ہوئی ہے، پہاڑ کو دیکھو خم ہو جاتا ہے جا کر اوپر، پہاڑ جھکے ہوئے ہیں، پانی کی سمندر کی لہریں آتی ہیں جوش مارتی ہوئی، آ کر اوپر چڑھ کر نیچے ہو کے فلیٹ ہو جاتی ہیں، سجدے میں کھڑ کے سجدہ کر کے سیدھی ہو جاتی ہے۔ سمندر کے پانیوں کو دیکھو، ندیوں کو دیکھو، نہروں کو دیکھو، قدرت کی ایک ایک نشانیوں کو دیکھو، پروردگار دو عالم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جھاڑ کو، ہر جھاڑوں کو میں نے کئی عورتوں کو بتائی پارک میں کہ دیکھو ان جھاڑوں کو، ایک ایک شاخ کا ایک ایک پتا سیدھا ہو کر یوں جھکتا ہے، یوں جھکتا ہے پتا، ہر پتے کو دیکھو، نیم کا پتا، شجر، ہر ایپل کا پتا، ہر بادام کے جھاڑ کا پتا، ہر کونے کے، دنیا کے کونے کونے کے جھاڑوں کے پتوں کو دیکھو۔ میں عرب میں دو ایک چکی کھجور کے جھاڑ کے پتے بھی چکے ہوئے، کئی کنٹریوں میں دیکھی، میں جھاڑ کے پتوں کو دیکھتی ہوں، ہر جھاڑ کو دیکھتی ہوں، ہر شاخ کو دیکھتی ہوں، ہر یوں جا کر یوں بینڈ ہو جاتا ہے، جھاڑ کی سٹیم سیدھا جاتی ہے، اس کے بعد شاخیں پھاڑ کے یوں کھل جاتی ہیں۔ اپنے باہیں کھول کر رکعت باندھتے ہوئے جھاڑوں کو دیکھتی ہوں، اے ربا یہ تجھے سجدہ کر رہے ہیں، تیری آیت، قسم تیرے ذات کی یہ آیت سچی ہے، سورۃ الرحمن کی، والشجر یسجدان، سارے جھاڑ میری عبادت مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تیری آیت یہ سچی ہے، تو سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تیرا دین سچا ہے، سب سچا ہے، ہم ہیں تو بس ہم جھوٹے ہیں۔ سجدہ، والشجر یسجدان، جھاڑ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت جھوٹی ہے؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں مجھے گواہی آج دینا، ہم نے جھاڑوں کو دیکھا ہے، کیا شاخیں نہیں پھاڑتا کوئی جھاڑ؟ کوئی بھی ایک سٹیم کے ساتھ کوئی جھاڑ ہے؟ کیا یہ آیت سچی ہے؟ ہم کیوں اپنی شاخوں کو نہیں پھاڑتے؟ ہماری شاخیں ہاتھیں پاؤں کو کیوں نہیں پھیلاتے؟ اللہ کے آگے شاخوں کو کیوں نہیں کرتے؟ شاخ ہماری، پھر ہمارے پھول، ہمارے پیٹ کے اندر بچے نکلتے ہیں۔ جھاڑ کو لے لو اپنے آپ کو، میں جھاڑ ہوں، میں ایک جھاڑ ہوں، نہیں بن سکتی میں جھاڑ، نہیں بن سکتی میں وہ شاخ، کیونکہ وہ سدرۃ المنتہا ہے، وہ سدرۃ المنتہا ایک جھاڑ ہے، سدرۃ المنتہا ایک جھاڑ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلام اللہ نے جھاڑ کے پیچھے سے کیا تھا، یہ وہ جھاڑ کی بات ہے۔ جھاڑ کے اندر سے آپ لکڑیاں لیتے ہو، جلاتے ہو، جھاڑ کے اندر سے پھل لے کر کھاتے ہو، جھاڑوں کے اندر سے فروٹ لے کر کھاتے ہو، سب سجدوں میں رہنے والوں کو کھاتے ہو، بے سمجھ نہ سجدے کرنے والے کھاتے، اس کے پیٹ میں بیماریاں پلتی ہیں۔ خیر ہے میرے رب کا، خیر ہے میرے رب کا،
खैर है मेरे रब का, खैर है मेरे रब का। शुक्र करो, शुक्र करो। सबसे बेहतरीन शुक्र सजदा है। मैं नहीं ले सकती अपने आप को झाड़, नहीं बन सकती। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ये पेन को पकड़ के हाथ में, ये झाड़ है। झाड़ के अंदर से शाखें निकलती हैं, ऑलरेडी निकाला है अल्लाह ने। शाखें निकलती हैं, फिर फूल आते हैं, पत्ते आते हैं, सब आते हैं। फूल भी सजदा करते हैं, फल भी सजदा करते हैं, झाड़ की हर चीज, हर सब्जी सजदा करती है। बच्चों को थोड़ा खामोश कराओ, सब सजदा करते हैं। मतलब अब हम हैं, हमारे बच्चों को सजदा नहीं कराते। झाड़ के फल जो फूल होते हैं उसके बच्चे होते हैं, हम इंसान के बच्चे सजदे को नहीं कराते। फजर को सो जा बेटा, तुझे बुखार आ गई है, सो जा बेटा निमोनिया हो जाएगा, सो जा बेटा बारिश आ रही है। मैयत जब बेटा मर जाएगा, उसका जनाजा बारिश अगर 24 घंटे पड़ता रहेगा, बारिश अगर दूसरे दिन पड़ता रहेगा, दूसरे दिन नहीं उठाएंगे, तीसरे दिन बारिश पड़ता रहेगा, तीसरे दिन नहीं उठाएंगे, चौथे दिन नहीं पड़ता रहेगा, लाशा सड़ जाएगा, लाशा सड़ जाएगा। मैयत को नहीं उठाएंगे, मेरे बेटे को भी उठाना पड़ेगा। मैं सबके बेटों को नहीं कह रही हूँ, मेरे बेटे को साथ में कह रही हूँ। मैं अपनी मैयत को खुद को कह रही हूँ, मेरा लाशा नहीं उठाएंगे। तुम सारे चाहते हो ना, बड़ी मोहब्बत करते हो ना। आपसे एक सवाल करती हूँ, मैं एक दिन मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, सारे नफ्स को मौत का मजा चखना है। बिरयानी का मजा चख रहे हो ना, शीख कबाब का मजा चख रहे हो ना, अचार गोश्त का मजा चख रहे हो ना, तंदूर का मजा चख रहे हो ना, रकम दुनिया के हर खाने का मजा मैं बता रही हूँ, चख रहे हो ना। रुमाली रोटी खा रहे हो ना, हर तरीके का खा रहे हो ना, चख रहे हो ना, चख रहे हो ना। बनारस के कपड़े पहन रहे हो ना, कोई कॉटन का मजा चख रहा है ना, कोई धूप का मजा चख रहा है ना, कोई हवा का मजा चख रहा है ना, कोई शौहर का मजा चख रहा है ना, कोई बेटे का मजा चख रहा है ना, कोई दौलत का मजा चख रहा है ना, कोई बंगले का मजा चख रहा है ना, कोई कार का मजा चख रहा है ना। एक दिन जनाजा का भी मजा चखेंगे, खबर का भी मजा चखेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत क्यों कहा है? चख रहे हो, शुक्र नहीं। क्या भाई इसमें नमक नहीं, क्या भाई इसमें अच्छा नहीं खाना? हर खाने का शुक्र अदा किया करो, शुक्र करो, क्योंकि झाड़ से निकली हर चीज सजदों से आई है, हर सब्जी सजदों से आई है। कौन सी आयत है वो? अब मैं बयान कर चुकी हूँ, कौन सी आयत है वो? सूरतुर रहमान में आती है, वश्शजर यस्जुदान, सारे झाड़ मुझको सजदा कर रहे हैं। सजदे वाले आते हैं, एहतियातन जिक्र करते हुए खाना बनाओ, जिक्र करते हुए खाना बनाओ, जिक्र करते हुए कपड़े पहनो, जिक्र करते हुए झाड़ू लगाओ। नबी के घर में चक्की चलती चलती भी कुरान की तिलावत होती थी। समझ में आया? कौन कौन सजदा नहीं करता मुझे बताना। कौन? शैतान एक नहीं सजदा करता, शैतान एक सजदा नहीं करता। जब हम नमाज को खड़ते हैं, जाते हैं, सर लाकर पास में बैठकर ठक 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 जमीन पे फोड़ता है, हमको दिखता नहीं है। समझ में आ गई बात? नमाज को जैसे हम खड़ते हैं, रकात बांधते हैं, जैसे नमाज को आते हैं, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, वुदू करके कोई और ख्याल ना करो, फौरन नमाज पढ़ लो, पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। अब वुदू करते हैं हम लोग, 40 बातें करते हैं, इब्लीस हमें हटाता जाता है, इब्लीस हमें हटाता जाता है, हटाते हटाते कहीं और लेकर चले जाता है। इस वजह से बात ना करो। हम बात मानते हैं नबी की? पहले मानते थे, अभी भी कभी गड़बड़ मैं भी कर लेती हूँ, अल्लाह माफ करे। इकरार करना अच्छी बात है गुनाहों का, जो इकरार नहीं करता वो गुनाहगार है। कोई भी कामयाब कामिल नहीं है, ना मैं, ना कोई आलिम, ना कोई हाफिज, ना कोई कारी, कोई नहीं है। इसलिए इतने सिरातुल मुस्तकीम कहते हैं, सीधा रास्ता हमको दिखा, हम देखे हुए नहीं है। तो हर चीज सजदों में है, आसमान, जमीन, पहाड़, झाड़, नदियां। बच्चे थोड़ा चुप करो, चुप।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानो, शुक्र करो। अजान के साथ नमाज, हम आए हैं इबादत के लिए। हम कौन है? अब्दुका, गुलाम है हम लोग, अल्लाह के गुलाम है। गुलाम का माना जो बोले तो बात सुनो। हम गुलाम नहीं समझते यहाँ खड़े के बैठ। हम लोग कौन मालूम? मालूम है कौन हमें? अशरफुल मखलूकात जी, अशरफुल मखलूकात हमें, बेशक अशरफुल मखलूकात है, अशरफुल मखलूकात है, सबसे बेहतरीन मखलूक है, क्योंकि हम लोगों को अल्लाह ने आग दिए हैं। सूरज भी अल्लाह को सजदा करता है, ऊपर से निकलकर झुककर आता है या नहीं? आता है, आता है। तुम सारे गवाह हो, सवाल का जवाब दिया करो वरना बात झूठी हो जाएगी। सजदा ऊपर से निकलकर नीचे आता है सूरज, चांद ऊपर से निकलकर नीचे आता है। तो इन लोगों ने सजदा नहीं कर रहे हैं, कुरान झूठा है, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो हम क्यों नहीं करते? जब चांद सूरज कर रहे हैं, तारे कर रहे हैं, आसमान कर रहे हैं, आसमान के पूरे फरिश्ते उसकी इबादत में हैं, सारे अनबिया उसकी इबादत करके गए, सारे औलिया उसी की इबादत करते हैं, सारे सालिहीन उसी की इबादत करते हैं, सारे शहदा उसी की इबादत करते हैं, सारे झाड़ उसी की इबादत करते हैं, हर चीज उसी की इबादत करते नहीं है तो बशर नहीं करते। इसलिए जहन्नुम की आग में भर दूंगा। किससे? इंसान से और जिन्न और इंसान साथ रखना। हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा किया गया है। जिन्न और इंस को और पत्थरों से मैं भर दूंगा, क्योंकि बुत रखते हैं पत्थर का बनाकर। खुदा का बेटे को भी बनाकर पत्थर में रखते हैं, उसके आगे सजदे करते हैं। वो पत्थर, पहाड़ों को नहीं, पत्थर। और कई लोग मज़ारों पर भी सजदा करते हैं। बुजुर्ग तो अंदर रहते हैं, बुजुर्ग तो अंदर रहते हैं, ताज़ीमी अदब के हिसाब से सजदा कर देते हैं। करते थे ना कई लोग? करते थे। हम सारों ने खता किया। तो पत्थर पे हमारा सजदा हो गया था, पत्थरों पे सजदा कर देते थे। बुजुर्ग को सजदा नहीं था तो फिर भी हम लोगों ने सजदा कर देते थे। तो पत्थरों से जहन्नुम को भर दिया जाएगा। सजदा सिवाय अल्लाह के किसी और के लिए सजदा नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ी सी शक आ जाता है, क्या हमें माफ कर दिया जाएगा? हम माफ हो जाएंगे? क्या अल्लाह माफ करेगा? कैसे करेंगे? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुतों की पूजा करते थे, बुतों को बड़ा मानते थे, खड़ जाते नबी को कत्ल करने के लिए, नबी के कत्ल के इरादे से तलवार निकाल के आते थे, काबे में छुप के रहते थे उनको मारने के लिए। तो उनको अल्लाह के नबी ने दुआ किए तो वो ईमान लेके आ गए। आज उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आराम फरमा रहे। अल्लाह के नबी ने कहा जन्नती सिद्दीक़, जन्नत फारूक, जन्नत उस्मान, फी जन्नत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सहाबा 10 सहाबा का नाम लिया गया, 10 सहाबा का नाम बिठाकर आप हाउस में पांव डालकर हिलाते हिलाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किए कि 10 जन्नती हैं। अल्लाह हमको भी जन्नती कर ले, क्योंकि हम भी नबी की उम्मत है, नबी ने दुआ किए हैं हमारे लिए, इसलिए हम भी ईमान पे मजबूत हो गए। हम भी सीख कर अमल कर रहे हैं, पढ़ के अमल करें। कुरान में है तो हम मानेंगे, हम बाप दादा को नहीं मानेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाप दादा को माना? नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप दादा को माना? नहीं।
نہیں مانا تو ہم بھی نہیں ماننا. اگر وہ سچے ہیں, دین پہ ہیں, قرآن و سنت پہ ہیں تو ان کو مانیں گے. اگر قرآن و سنت پہ نہیں ہے, اس سے ہٹ کے ہم کو کچھ اور کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ہم کو نہیں ماننا. ماں باپ سے زیادہ, بیٹے سے زیادہ, دنیا میں سب سے زیادہ جب تک اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار نہیں کرتے آپ امت ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ کائنات میں آپ رب سے جب تک محبت نہیں کرتے آپ بنتے نہیں ہیں. اس کو بادشاہ مانو. رہی یہ بات سجدوں کی اہمیت, ہم کیا جانے, کرو گے سجدے, سجدہ شکر کرو گے, جیسے خوشی مل گئی وہیں پہ تو سجدے کر دو گے. نبی کے عمل کو اپناؤ گے, شرم کرو گے, شرم کرو گے کہ وضو نہیں ہے, ارے نہیں بھائی ہمیں نہیں کر سکتے, بھائی انہوں تو نبی تھے, بھائی انہوں نبی کر سکتے, ہمیں نہیں. جسم کو تھوڑا چیکڑ لگ گیا ہے, تھوڑا پانی لگ گیا, بھائی ہم سجدہ شکر نہیں کر سکتے, ذرا پانی نہانا, ذرا کپڑے پہننا بدلا کر ہم شکر کرتی. بھائی یہ باتیں کہتے ہیں نا عورتیں, عورتیں نہیں کہتے. یہ عورتوں کے اندر ابلیس گھس کے ابلیس باتیں کرواتا ہے. اب اتنے دن سے بات ہو رہی تھی نیت کرنا, نیت منہ سے نہیں بولنا, صبح شام اللہ جائے, پھر بھی کہتے ہیں ہم کیا کرنا, ابھی عادت ہو گئی ہے برسوں کی. مگر نہیں, اللہ نے کہہ دیا, نبی نے کہہ دیا, پیغام آ گیا, ہمیں تیسری بات نہیں معلوم. صحابہ کئی ضعیف تھے, اس ٹائم پہ ایمان قبولے تھے, اس سے پہلے کا دین چھوڑ دیے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, ہم نے وہ قتل بھی کیا, خون خرابہ بھی کیا, جھوٹ بھی بولے, غیبتیں بھی بولے, ذرا کافی چیزیں ہو گئی, کیا ہم ایمان قبول کر لیں گے تو آپ کا رب ہم کو معاف کر دے گا؟ بے شک معاف کر دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, ہاں بے شک آپ کو معافی مل جائے گی, آپ جیسا دین اپنا لوگے تو جنت آپ کو ملے گی, دوزخ سے بچ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہا ہے, اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو, جنت کی بشارتیں دکھا دو, ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کی بشارت, ہمیشہ ہمیشہ. فار ایگزامپل, اب میں ہفتہ اتوار پیر منگل چہارشنبہ جمعرات جمعہ, سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے, سیٹرڈے سے سٹارٹ کر رہی ہوں میں. یوم الاحد, یہ احد سنڈے ہوتا ہے, اثنین ثلاثہ اربع خمیس جمعہ یوم السبت. تو میں پورے دن میں بتا رہی ہوں, میں منڈے کے دن کھانا کھاتی ہوں, ٹیوزڈے کے دن اگر 3 ٹائم کھانا نہیں ملا دن رات فار ایگزامپل, وینسڈے کھانا کھا لیا, تھرسڈے فرائیڈے کھانا نہیں ملا, میری حالت کیا ہوگی, کیا ہوگی میری حالت؟ کمزور ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاؤں گی, بھوکی مر جاؤں گی, دیوانی ہو جاؤں گی, پاگل پن کرنے لگوں گی, غصہ ہونے لگوں گی, ہاں نا. کیوں یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں کہا گیا؟ ہم مانگتے ہیں نہیں مانگتے, ہمیشہ ہمیشہ کھانا ملنا چاہیے. جنت کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے بغیچے, ہمیں کلو اشربو ہنیا, ہمیشہ ہمیشہ کھاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ پیو. نہ وہاں بیت الخلا ہوگا. جنت کس کو ملے گی؟ سجدے کرنے والوں کو ملے گی. اس کو رب مانو گے نا, اس کو ہی ملے گی. جو اس کو رب نہیں مانتے نا اللہ کو, اس کو جنت نہیں ملے گی. جب تک خوف اللہ کا خوف ہوگا, جس کے دل میں اذان سے پہلے وضو ہو جائے گا, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا, اذان سے پہلے نماز کے لیے تیار اوڑھنی باندھ کے یا ٹوپی باندھ کر جماعت میں کانگریگیشنل پریئر کے لیے, یعنی کہ جماعت پہ جا کے مرد بھی کھڑ جائے گا. جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے, جس کو کیا کر لیں گے بھائی, جلا لیں گے جہنم میں. دنیا میں بھی جل رہی جی, ہمیں بیماریاں سے جل رہی, پریشانیاں سے جل رہی, وہاں بھی جلنا نہیں, جل جائیں گے. یہاں تو موت آ جائے گی, جو بالکل نہیں سنبھال سکتا, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو خودکشی کر کے مر جاتا ہے, ڈاکٹر کو بولتا ہے مار دے, مجھے مار دے, مگر وہاں پہ موت نہیں آئے گی, بار بار موت نہیں آئے گی. موت نیک لوگوں کو ایک ہی بار آتی ہے, گنہگاروں کو موت نہیں آئے گی. مر جائیں گے, جل کا خاک ہو جائیں گے, دوبارہ بنائے گا, پھر دوبارہ بنائیں گے. کتنی ہوگی, کان کی لو سے لے کر گردن تک جہنمی کی
ऊंचाई इतनी होगी, 70 साल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हमारी उम्र 70 कहाँ है, डबल करनी पड़ेगी अभी। इतनी उम्र में हमने कितना चला, चले ना, काउंट कर सकते हैं कितना चले, नाप सकते हैं कितने किलोमीटर चले। तो सोच कर देखो 70 साल कितना चलने तक उनकी गर्दन कितनी लंबी होगी, जहन्नमी को कितनी तकलीफ होगी, कितना बड़ा जिस्म होगा वह इतनी तकलीफ होगी। इसलिए जहन्नमी को बड़ा बनाया जाता है। सजदे की अहमियत, जो सजदे करते हैं, जो दाग होते हैं पाँव के ऊपर, पेशानी के ऊपर, यानी कि सजदे वक्त पे करने, वो निशानियां हैं, चमक कर टॉर्च बन जाती है खबर में, खबर के अंदर रोशन कर दी जाती है। खबर की रोशनी नमाज है, नमाज रोशन हो जाती है, खबर रोशन हो जाती है उसकी। नमाजी का घर रोशन हो जाता है, नमाजी का जिस्म अच्छा हो जाता है, नमाजी की सोहबत अच्छी हो जाती है। दूसरी सिफत अल्लाह की, अल्लाह सब कुछ जानते हैं। सूरत गाफिर में आपको मिलेगा, यानी कि सूरत मोमिन के ऊपर मिलेगा। आप सिफात अल्लाह के इसमें से मैं ले रही हूँ, गवाही आपको दे रही हूँ, मैं अपनी कहानी नहीं सुना रही हूँ। क्या है सिफात? वो सब कुछ जानते हैं, अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं। हम लोग क्या बोलती, अल्लाह को नहीं मालूम, भाई देखो हमारे ऊपर ऐसी तकलीफ आ गई है, अल्लाह तू देख ले। सिफत क्या है अल्लाह की? सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और से मैं ये बातें समझा रही हूँ ताकि हम अच्छे मोमिन बन जाए, सर झुक जाए, जिस्म झुक जाए, खातिम बन जाए, अल्लाह के आजिज बन जाए। सोच कर देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दर्जा दिए, आपने अज़ान के लिए क्या क्या कोशिशें करी। आपने सजदों को तलवार लड़ते लड़ते जंग के दौरान आप लड़ते रहते तो पीछे एक सफ नमाज को खड़ाते थे, पीछे की सब सामने आती, सामने तलवार लेकर लड़ते रहते, मियान में यूं लेकर तीर की रोचार होती। उस टाइम पे सोच के देखो क्या हम खड़ेंगे नमाज पे? नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, नमाज कैसी नमाज, नबी की जैसी नमाज कहाँ है? हम उम्मत ही नहीं है, उम्मत में जमा होना है कयामत में। अगर उनकी आल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से भी अगर मोहब्बत रखते हैं, आल से भी मोहब्बत रखते हैं। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखो, सजदा मालूम था, पास में मुस्कुरा रहा था, इनको कत्ल करेगा, कातिल बैठा हुआ है, अल्लाह के नबी ने बता चुके हैं वो जगह जहाँ पे इनका कत्ल होना था। तो आपको देखो, आप फिर भी सजदे में रहे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सजदा देखो, सबसे अच्छा सजदा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा। काबे के सामने सजदे में गिर गए। अबू जहल ने क्या किया, एक ऊंटनी का सामान, पेट का सामान, बच्चेदानी का सामान, गंदगी लाकर, बोटी, फेर, अंतड़ियां, जो गंदगी, खून गंदा होता है पेट के अंदर, औरत को अच्छा मालूम है। वो सारी गंदगियां मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डाल दिए। नबी झटक कर सजदे से नहीं उठे। ये नबी का सजदा है, ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा है, ये मेरे नबी का सजदा है, ये खत्मुल अंबिया का सजदा है, ये शाफी मुस्लिमीन का सजदा है, रहमत लिल आलमीन का सजदा है। सजदा मुस्तफा, अहमियत मुस्तफा, सजदे की अहमियत देखो, रसूलुल्लाह की सजदे से जानो। सोच कर देखो, हम सजदा करें, कोई लाकर हमारी पीठ पे डाल दिया। तसव्वुर करो, कोई खून डाल दिए, गंदगी। ऊंट कितना होता है, छोटा नहीं। मैं बकरा नहीं कह रही हूँ, मैं मुर्गी नहीं कह रही हूँ, मुर्गी का अंडा नहीं कह रही हूँ। अंडा भी कोई डाल दे, बदबू से उड़ जाते हैं हम। कोई अंडा खा के पास में बैठे, बदबू से नमाज छोड़ के उड़ जाते हैं। तो ये ऊंट के पेट का सामान कितना होगा, इतना पूरे सजदे में डाल दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते रहे। दौड़ के आती है खातूने जन्नत, सारे खातूनों की सरदार, जन्नत की सरदार आती है, झटक कर उड़ा कर बाप को उठाती है। नबी के मुंह से आह निकल जाती है, बद्दुआ निकल जाती है। सजदा कैसा करना चाहिए हमको?
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा नबी ने कहा सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, अगर कोई इज्जत दे तो भी सजदा करो, कोई जिल्लत दे तो भी सजदा करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे बनो, वरना हम नबी के आशिक नहीं हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदा कैसा किए, हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में कैसा किए, कैसा करे सजदा। तीरों की बौछार ऐसा भी आती थी, सीधे तरफ से भी आती थी, दाएं तरफ से भी, हर तरफ से आती थी। तीरों की बौछार हर तरफ से आती रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खांधे के ऊपर बैठ जाते तो नबी की नमाज लंबी हो जाती थी। सारे सहाबा समझते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदर खातिमा हो गया या नमाज खत्म हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नमाज से फौरन उठकर देखते हैं तो नबी अभी भी सजदे में रहते हैं और खांधे मुबारक के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम रहते हैं। हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे कुर्बानियां दिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सजदा कैसा रहा। आपने अपने तीरों की बौछार सब खाकर लहू लहान होकर खून की नदियां, लाशें पूरे गिर गए, औलादें कट गए हैं, खानदान लुट गया, सारा खून की नदियां बह रही है। खून की नदी के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन ने सजदा किया। ये सजदा हुसैन नबी के नवासे का सजदा है, हमारे नबी के नवासे का सजदा है। ये शिया का नहीं है, हमारे नबी खून की नदी में मेरा बेटे को कोई मारेगा मैं सजदे से उठ के चली जाऊं, आपके बेटे को कोई गाली देगा आप उठ के सजदे से चले जाते हैं। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबको लुटाकर अपने सजदे में गिर गए, सजदे में गिर गए। सजदा हम नहीं करते, क्यों? नबी की आल ने हमको ऐसा दीन देके गए हैं, ऐसा हसीन तरीके से देके गए हैं, आंसू भी नहीं निकलते हमको। क्या हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदे की अहमियत जानी? आज हम सजदे की अहमियत के बारे में बात करेंगे, आज हम सिर्फ अहमियत के बारे में बात करेंगे, तब हम जानेंगे सजदा करना कितना अहमियत है। आप गवाही हैं, आप गवाह हो, कितने साल जमीन पे सजदा नहीं करे थे? कितने? तकरीबन 30 साल, शायद 30 साल तक आपने सर सजदा नहीं किए थे। आपको रगन का प्रॉब्लम था, आप सजदा जब जमीन पे करें आपको प्रॉब्लम है? नहीं है। ये गवाह हैं आप। सजदे की अहमियत, किसी की हड्डियां टूट गई थी, हड्डियां सही हो, मैं गवाह हूं मेरी हड्डियां पांव की पूरी टूटी, पूरी सजदे में सारी जुड़ गई, ये मैं गवाह हूं। क़यामत के दिन मेरी हड्डियां आज भी यहां से यहां हैं। हड्डी कहाँ आती है एड़ी की? इधर। मेरी हड्डी किधर है? इधर ऊपर। किसने नहीं जोड़ा? रब ने जोड़ा है। कौन सा तरीका? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका। किसका तरीका? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका। क्यों वो तरीका? क्योंकि वो हमारे रसूल हैं। रसूल का माना पैगाम पहुंचाने वाले। जो वो कहते हैं उन्हीं को सुनना है, वो जो करते हैं वैसा ही करना है, वो जो बोलते हैं वही हमको करना है, और किसी और का तरीका नहीं करना है। आप हम बोल नहीं सकते फलाना फिरका हम जमाती, हम फला, हम सुन्नी, हम फला क्यों कहते हैं? क्या नबी अहले हदीस के अलग हैं? क्या सुन्नी के अलग हैं? क्या जमाती के अलग हैं? अलग अलग फिरकों के नबी अलग हैं क्या? बताओ। नहीं। क्यों हम अलग हैं? क्यों हम अलग हैं? हमारा कुरान 4 जन का अलग है? नहीं। 4 जन के अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलग है? नहीं है ना? तो क्यों हम अलग करते हैं? क्योंकि इब्लीस हमको भड़का रहा है। 4 इमाम शाफी हम्बली सब पूरों की मैं किताबें पढ़ती हूँ, किसी ने भी अलग दीन नहीं किया है, सबने एक दीन ही किया है, एक ही तरीका अपनाया हुआ है। कोई गलत नहीं है, कोई अलग नहीं है, हम अलग हो गए हैं। जहन्नुम में जलकर, फॉर एग्जाम्पल ये पेन को मैं अब जला के टुकड़े करूंगी,
اب ایک پین ہے میرے ہاتھ میں، میرے سیدھے ہاتھ میں پین ہے، اس پین کو میں دائیں ہاتھ میں پکڑوں گی، جو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ سمجھنے کے لیے ایگزامپل بتا رہی ہوں، سیدھے ہاتھ میں پین ہے، دائیں ہاتھ میں میرا دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر میں نے اور ایک ٹکڑے کیے، یعنی کہ ٹکڑے کر کے میں نے ادھر اڑائے ادھر اڑائے ادھر اڑائے ادھر اڑائے، میں نے چاروں طرف ٹکڑے میں نے پھینک دیے پین کے، ہم نے دین کو پھینک دیا، چار ٹکڑے بنا پھینک دیے ہم نے دین کو۔ سورہ الاعراف میں کیا لکھا ہے؟ خون کر دیا ہے تم نے میرے دین کا، لہو لعاب کر دیا، کس نے کہا؟ پروردگار دو عالم نے کہا ہے، ہم نے خون کر دیا نا ابھی اس پین کا، پین کے ٹکڑے ٹکڑے بنائے، اب کوئی اس پین کو جوڑ کے بنا کے مجھے دے دیجئے گا، نہیں ہوتا، دے دیجئے گا، کوئی ہے کسی میں ہمت؟ یہ پین میں نے کہاں پھینکی مجھے وہ بھی ہوش نہیں ہے، کہاں ٹکڑے گئے نہیں معلوم ہے، ہم نے دین کے ٹکڑے 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 بنا کے چھوڑ دیے، دین کو ایک نہیں بنایا ہے، مومن کو ایک نہیں سمجھا ہے۔ آپ سید ہوئی اوپر بیٹھو، سید ہی تمہیں، اور تمہیں سید اوپر آؤ، تمہاری ذات بہت بڑل جی، تمہیں پٹھان جاؤ جی پیچھے پیچھے جاؤ، تمہیں اچھے نہیں، میں شیخ، تمہاری کوئی بھی ساتھ نہیں، یہ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام ماں باپ ہیں، ہم ساری اولادیں ہیں، دین کو الگ جدا نہیں کرو، دین ایک ہے، دین قبول ہوگے تو مومن ہیں گے، دین نہیں قبول ہوگے تو مومن نہیں ہے، دین نہیں اپناؤ گے تو مومن نہیں ہے، دین آپ نے اپنایا نہیں، دین ہمارا فطری ہے، دین ہمارا فطری ہے، فطری کا معنی دین نہیں بدلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، کب؟ شب معراج میں دودھ پیے، 2 کٹورے لے کے آئے جبریل علیہ السلام، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھا، دونوں میں سے آپ نے چنا دودھ کو، تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ فطری کو چنا ہے، فطری دین کو چنا ہے، دودھ کبھی بدلا ہے؟ نہیں، دودھ کا رنگ بدلا ہے؟ اور جتنے بیٹھے گواہی تو دودھ کا رنگ بدلا ہے؟ نہیں، کبھی بدلے گا؟ نہیں بدلتا، اس میں چاکلیٹ ڈالنے سے بدلے گا، اس میں اسٹرابیری ڈالنے سے بدلے گا، صحیح ہے؟ ہم نے دین میں کیا کریں؟ ہماری نماز ایسی ہے، بدل گیا، ہماری یہ کتاب ہے، دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، دین بدل گیا ہے، کریں مگر سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ایک قرآن کو اپناؤ، ایک سنت کو اپناؤ، ایک رب کو مانو۔ ہم لوگوں کو مشکلیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دوسری صفت کیا ہے؟ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ سورۃ غافر میں آپ کو ملے گا، یعنی کہ سورۃ المومن میں ملے گا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، اور مجھے وہ بھی معلوم ہے تم کو کیا کرنا ہے، تم کو کیا دینا ہے، تم کو کتنی صحت دینی ہے، تم کو کتنی دولت دینی ہے، تم کو کتنے بچے دینے ہیں، تم کو کتنی خوشیاں دینی ہے، تم کو کتنا حیات دینا ہے، تم کو کتنی مراد دینا ہے، تم کو کتنی آنسو دینا ہے، تم کو کتنی ہنسی دینا ہے، کتنی مسکراہٹیں دینی ہے، جتنا درد دینا ہے، جتنا زخم دینا ہے، جتنا جسم کی خوبصورتی دینا ہے، جتنا گھر دینا ہے، سب کچھ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ بڑی بھاری آیت ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، تم میری ہدایت پہ نہیں آتے، جو میں ہدایت دیتا ہوں، مگر اگر تم ہدایت پہ نہیں آتے تو خود اپنا گڑھا کھود رہے ہو، خود اپنا گڑھا کھود رہے ہو۔ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے، ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن نہیں، قرآن، قرآن ہدایت ہے، ہدایت کو دے چکے ہیں، پوری موٹی مقدس کتاب کو دے چکے ہیں، مگر اس میں کی ایک آیت بھی نہیں چلتے۔ آج جو بھی بات ہو رہی ہے قرآن و سنت سے، سجدے کی اہمیت ہی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ تو سجدہ کر، تو سجدے میں آ، میرے قریب ہو جا، تو میرے پاس آ، قریب ہو، جو مانگتا ہے مانگ، میں تجھے دوں گا، جو مانگتا ہے مانگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے دعا قبول ہوگی، اس کا 3 طریقے ہیں، ایک ابھی ہو جائے گی، یا تھوڑے دن کے بعد ہوگی، یا قیامت کے لیے تجھے رکھ دیا جائے گا۔ مانگتے نہیں ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَادْعُوا رَبُّكُمُ اللَّهُ، دعا کر تو صرف اللہ سے۔ ہم لوگ کسی مرضی فلانے پاس، فلانے بزرگ کے پاس، فلانے پاس، فلانے، قرآن کہتا ہے سورہ الاعراف میں کہتا ہے تو عبادت کر، دعا مانگ تو صرف رب سے مانگ،
تو یہ بات ہے کہ دعا اللہ سے مانگنا ہے. اور قرآن پاک میں اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, سورۃ الزمر میں کہتے ہیں, آیت نمبر 1 میں اللہ پاک کہتے ہیں, کیا میں نے کہا تھا تم کو دنیا میں ولیوں کے پاس جا کر ولیوں سے مدد مانگنے کے لیے؟ کھول کر دیکھو قرآن پاک. کیا میں نے کہا تھا؟ میں نے کبھی کہا تھا تم جو کر رہے ہو نا تم کو میں عذاب میں ڈال کر پھینک دوں گا؟ قرآن پاک کے اندر کی آیت جا کر کھول کر دیکھو. میں بھی نہیں مانتی تھی, میں بھی غلط کرتی تھی, میں بھی بدعتیں کرتی تھی, میں بھی شرک کرتی تھی, مجھے نہیں معلوم تھا, قرآن پاک میں تھا, سنت میں تھا, میں ڈر گئی. ارے یہ کتاب کیا ہے, یہ تو معمولی کتاب دکھتی ہے, لوگ کہتے ہیں, مگر یہ بات ہے کیا, یہ ایسا ہے کیا, وہ شجر یسجدان ہے, اس کا معنی کیا ہے, کیا جھاڑ سچ میں سجدہ کر رہے ہیں کیا, تجھے بھورے جھاڑ کر رہے ہیں کیا, بھورے جھاڑوں کو دیکھنے کی سرچ کرنے لگی تو بھورے جھاڑ سجدہ کر رہے تھے, تو اللہ کہتے ہیں رب السماوات وما فی الارض, پورے آسمان میرے آگے جھکے ہیں, تو دیکھیے اللہ بھورے بھورے. ہاں یہ سچی کتاب ہے. میں کافر نہیں تھی, ہندو نہیں تھی, مومن تھی, روزے رہتی تھی, نماز پڑھتی تھی, ہر وقت کی نماز وقتاً ادا کرتے تھے, طریقہ الگ تھا. ہم بولتے فلانے سنی بھی فلانے کی طریقے سے نماز پڑھیں گے, وہ فلانے بولتے ہم جماعتی بھی فلانے طریقے سے نماز پڑھیں گے, مگر نبی نے کہا جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے تم نماز پڑھو. میں نبی ہوں, تم امتی ہو. امتی کا معنی, امتی کا معنی بولو, زور سے بولو. ماننے والے نہیں, ان پڑھ کا معنی پوچھ رہی ہوں میں. امی کا معنی ان پڑھ. پڑھنا لکھنا نہیں آتا. ہم امتی ہیں کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم کو نہیں آتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے, ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ عرش پہ تھا. بات سچی ہے. ہم کو نہیں معلوم تھا کہ پروردگار عالم عرش پہ تھے, ہم کو نہیں معلوم تھا. ہم کہتے تھے ہر دل میں اللہ ہے بھائی. میرا سینہ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ سینے کے اندر میرا دل, دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر لو, اندر جو ڈاکٹرز ہیں دیکھ لو, بند کر لیں, اتنا ہی دل ہوگا. گواہ ساری دنیا کے ڈاکٹرز ہیں اور پڑھنے والے, علم جاننے والے. اتنی مٹھی کے اندر اتنا بڑا کائنات کا بادشاہ اندر آ گیا تو دوسرے دل میں بھی اللہ ہو گیا, تیسرے دل میں بھی اللہ ہو گیا, چوتھے دل میں بھی اللہ ہو گیا. کروڑوں کے اللہ نہیں ہے, وحدہ لا شریک لہ, قل هو اللہ احد, بول تیرا رب ایک ہے. کیوں یہ 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن مکمل ہو جاتا ہے, یہ 1 مرتبہ پڑھنے سے 30 جز پڑھے جیسا. 1 مرتبہ جس نے یہ سورہ کو پڑھ لیا 10 جز پڑھے جیسا. کتنے جز ہیں قرآن کے اندر؟ 30 جز ہیں. 10 جز 1 مرتبہ پڑھنے سے, 2 مرتبہ پڑھنے سے 20 جز, 3 مرتبہ پڑھنے سے 30 جز. ایک قرآن کا ثواب کیوں ملے گا؟ کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں تو ایک ہے. قل هو اللہ احد, تو اکیلا ہے. اللہ الصمد, تو بے نیاز ہے. بچے, دنیا, موت, حیات, سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ آپ سے, رب العالمین سے ہوتا ہے. لم یلد ولم یولد, نہ تیری کوئی اولاد ہے پروردگار, نہ تجھ سے کوئی اولاد, یعنی کہ اللہ کے ماں باپ نہیں ہے, اللہ کا کوئی بچہ نہیں ہے. کلی لینگویج میں, کامن لینگویج میں, کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے ماں باپ بھی نہیں ہے, بچے بھی نہیں. اللہ کو کوئی پیدا نہیں کیا, اللہ نے بھی کسی کو پیدا نہیں کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ, یہاں پہ ہو پہ مدہ آ جاتا ہے, وہ مدہ دولی بڑھا لو, ولم یکن لہ کفوا احد, میرے برابری مقابلے کے لیے کوئی نہیں. کوئی ہے مقابلہ بیچ میں کر کے, چلو ہم سارے کھڑے گے میدان میں جائیں گے, چلو کھڑ کے پکاریں گے تو خدا نہیں ہے میں خدا, نوز باللہ من ذالک, بول سکتے ہیں؟ نہیں. زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں. اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں؟ کوئی مردے کو جلا سکتے ہیں؟ ایک بچہ پیدا کر سکتے ہیں؟ چھوڑو جی دور کی بات, ایک مچھر پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں. آج کا پوری دنیا کے سائنٹسٹ, امریکہ بڑی عروجی پہ ہے, کئی کنٹری کئی عروجی پہ ہے, ایک مچھر بنا کے دکھا دو, ایک چینٹی بنا کے دکھا دو, ایک چینٹی کے اندر پیٹ دے کے دکھا دو, پیٹ کے اندر پھر بچہ پیدا کر کے دکھا دو. یہ بہت بڑی حکمت ہے میرے رب کی, بہت بڑی حکمت ہے میرے رب کی. اتنی چھوٹی چینٹی, چینٹی کے اندر بچہ, وہ بچے کو کھانا, وہ بچے کو منہ, وہ بچے کو پائخانہ تک. قدرت رب کی, سبحان اللہ.
सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये कुदरत को नहीं जानते हम लोग। सजदे की अहमियत क्या है? चींटी भी सजदा करती है, हर चीज सजदा करते हैं। हर देखो जानवर को देखो गर्दन उसकी झुकी हुई है, ऊंट को देखो यूं करके झुका हुआ है, गाय को देखो उसकी गर्दन झुकी हुई है, बकरे को देखो उसकी गर्दन झुकी हुई है, किस किस को मुर्गी को देखो डोंग मारती नीचे है, हर किसी को देखो गर्दन नहीं झुके हुए, झुकते नहीं तो हमारी गर्दन नहीं झुक, अकड़ी यूं रहते। डायमंड का नेकलेस पहन लिया और थोड़ी अकड़ आ जाती है। डायमंड में और ये पत्थर में क्या फर्क है? डायमंड में और इस पत्थर में क्या फर्क है? रूबी में या मामूली चीज में क्या फर्क है? गरीब भी पहनता है, अमीर भी पहनता है। दिल क्यों खराब? दिल क्यों खराब? कि उसने रूबी पहना है, ये आर्टिफिशियल हम पहन रहे हैं, क्यों? इब्लीस दिल में डालता है कि ये कीमती है। कीमती नहीं है कुछ भी, कीमती हमारा सजदा है। कीमती सजदा है, जो सजदा किया रूबी भी मिलेगा, डायमंड भी मिलेगा, हर तरह के कंकर खुदे हुए जन्नतें मिलेंगी, झूलों पे पूरे डायमंड्स लगे होंगे। आज किसी की औकात नहीं, बड़े बड़े मिनिस्टर के पास गत नहीं है। वो जन्नत में कचरा रखने की, कूड़े की जगह जितनी है वो पूरी ये दुनिया है। एक कॉइन ये पूरी दुनिया है। इसकी पूरी दौलतें जन्नतें मिला दो तो भी तुम्हारी जन्नत में क्या है? 100 साल तक घुड़सवारी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास एक झाड़ है। अब आप लोगों को क्या खरीदना है सजदे के लिए? मैं बात खत्म करती हूँ यहाँ पे थोड़ी देर में। सजदे की अहमियत आप जानकर, अल्लाह को रब मानकर, तो सब कुछ जानता है। कोई लोग सजदा इसलिए नहीं करते क्योंकि बेटी की शादी नहीं हुई, कोई लोग इसलिए सजदे अल्लाह से नाराज हैं कि शौहर अच्छा नहीं मिला, कोई लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि सेहत अच्छी नहीं है। अल्लाह कहते हैं कि सब कुछ मैं जानता हूँ, सब कुछ मुझे मालूम है, मैं तुमको हिदायत दिया हुआ हूँ, हिदायत को अमल कर लो, हिदायत पे चल जाओ, यानी शुक्र कर लो। हमारी किस्मतें, हमारी दौलत, हयाती, सब कुछ 7 आसमान बनाने से पहले, 7 जमीन बनाने से पहले, 500 साल पहले हमारे बारे में लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कब मैं पैदा होंगी, कब मैं मरूंगी, कब तक जिंदा रहूंगी, कौन सी कंट्री को जाऊंगी, कितना मैं बयान करूंगी, कितने मैं क्लासेस लूंगी, कितना मैं खाना पकाऊंगी, कब कहाँ जाऊंगी, कब मैं क्या करूंगी, सब कुछ लिख दिया है। समझ में आई बात? हम किस्मत को समझते नहीं है, समझे शमशेद आंटी? समझे? किस्मत के बारे में लिख दिया है। कब? 7 आसमान बनाने से पहले, 7 जमीन बनाने से पहले, उससे भी 500 साल पहले किस्मत को लिख दिया। मगर कोई ताकत इस किस्मत को बदल नहीं सकती। लौह महफूज में लिखकर कलम, अल्लाह के पास कलम से सब कुछ लिख दिया, मगर कोई ताकत नहीं बदल सकती। कोई चीज है जो बदल सकती है, वो है सजदा। सुभान अल्लाह। सजदे की अहमियत को जानो। 7 आसमान बनाने से पहले, 7 जमीन बनाने से पहले, 500 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तकदीर लिख दिए, तकदीर को खत्म कर दिए, तकदीर वहां पे फुल स्टॉप लगा दिए। फुल स्टॉप लगाने के बाद चैप्टर को क्लोज कर दिए, किताब बंद कर दी गई। मगर सजदे की अहमियत को जानो, किस्मत बदल देगा, किस्मत बदल देगा, किस्मत बदल देगा। हयात बढ़ जाएगी। जो नमाजें पढ़ते हैं, जो नमाज कम करता है उसकी नमाज जिंदगी कम हो जाती है। नमाज से, सजदे से क्या मिलता है? अल्लाह से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। किस्मत बदल जाती है, तकदीर लिख दी जाती है। सजदे की अहमियत को जानो। सजदे की अहमियत को जानकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं कि जो भी मांगना है तो पहले वुदू कर। कोई आलिम के पास नहीं जाना, किसी आलिम के पास, किसी कारी के पास नहीं जाना, तो वुदू कर, वुदू कर, वुदू करके 2 रकात नमाज पढ़, नमाज पढ़ के सजदे में जा, अपने रब से तू मांग।
اس کے بعد ملنا نہ ملنا سب مرضی اس کی. ایک بار منا لو, دوسری بار منا لو, تیسری بار منا لو, موت تک مناتے رہو. یہاں نہیں ملا تو بعد میں ملے گا, بعد میں نہیں تو آخرت میں ملے گا. سجدے کی اہمیت, جو سجدے میں موت ہو جاتی ہے, سجدے میں سر میں اللہ سے دعا کری, یا رب آخری سانس تک یہی خواہش ہے, میں کرتی رہوں, میں کرتی رہوں, میں کرتی رہوں, میں دین کی حد پھیلاتی رہوں. جب میرا وقت آئے کسی کا محتاج نہ کر, نہ مجھے غسل تو دے, نہ کبھی مجھے کسی کے ہاتھوں سے کسی غیر محروموں کو نہ چہرہ دکھا. یا رب جتنی ہم نے کوششیں کی کامیابی تو کر دے, ہماری موت سجدے میں آ جائے, تیرے پاس میں رہوں, تیری ثنا کرتی رہوں, میری روح نکل جائے اور شہید ہو جاؤں, میرا خون بہتا رہے. تاکہ خون جس کا نکلتا ہے, جو شہید ہوتا ہے, اس کو غسل نہیں دیا جاتا. خون سے میں آؤ, خون سے میں آؤ. امام حسین علیہ السلام کا سجدے کو میں یاد کر کے سجدے کرتی ہوں, خون میں نہا کر میں سجدہ کروں, خون کا سجدہ ہو جائے تاکہ کوئی غسل نہ دے. اللہم آمین. جس جس کو خواہش ہے اللہ اس کی خواہش پوری کرے. میں سب کے لیے آمین نہیں کہوں, اللہ جس جس کے لیے خواہش ہے خواہش پوری کر دے. اللہم آمین. کیونکہ اور ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دفن کر رہے تھے, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, کسی اور کے ساتھ دفن کر دیا تھا, تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا, تو بولے کسی اور کے ساتھ میرے باپ ہے تو نکالنا چاہا. نبی کی اجازت لے کر انہوں نے نکالا تو دیکھا ویسے ہی تھی میت. جو اللہ سے پیار کرتے ہیں, جو قربان ہوتے ہیں, جو کٹتے ہیں, جو شہید ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی رہتے ہیں. ان کا زخم تھا, زخم پہ ہاتھ تھا, قبر میں بھی ان کا ویسے ہی تھا. ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر واپس چلا گیا. یہ شہیدوں کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شہید جب ہو گئے جنگ کے دوران میں, لحد میں ڈالتے وقت, قبر میں ڈالتے وقت کہتے ہیں کس کو اس میں سے میتوں میں سے, شہیدوں میں سے کس کو قرآن زیادہ حفظ تھا؟ سمجھ میں آئی بات؟ جس کو حفظ زیادہ تھا اس کو پہلے قبر میں ڈالا گیا. اللہ سے میں دعا کرتی موت تک اتنا حفظ ہو جائے, ایک چیز نہ بھولے. ہم سب کو اتنا یاد دلا دے قرآن, اس پہ عمل کرا دے, اس پہ تو چلا دے. اللہ ہماری بھی خبر میں پہلے ہم کو دفنا ہے. فار ایگزامپل مسجد اقصی پہ جانا خواب ہے, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ہے. نبیوں کے امام کی نماز, نبیوں کے امام کے ساتھ نماز کو کھڑے ہو, وہاں پہ تصور 2 رکعت نماز, اور پہ پڑھنے نہ دیں, قتل ہو جائیں, مر جائیں, تو وہاں پہ کیسی نماز کے اندر نماز ہو. تو دعائیں مانگنا افضل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی اہمیت بتائے ہیں کہ سجدہ کیا ہے, سجدہ کیا ہے. سجدے کی اہمیت جان کر اذان کے ساتھ سجدہ کر لیجئے گا. سجدہ باب الصلاۃ, جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا. ہر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, ہر کوئی جنت کو نہیں جاتا ہے. نماز وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ, اور وہ جو بار بار اللہ کا شکرانہ ادا کرتے رہے. اللہ نے ہمیں خوشی دے دی, 2 رکعت پڑھ لیے, توبہ کے لیے پڑھ لیے, جو بھی ہم نوافل ادا کرتے رہے ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا. جو کامن چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی نمازیں پڑھنے والوں کو باب الصلاۃ نہیں کھلے گا. جنت کی اہمیت اگر جانتے ہو تو 8 دن تک کھانا کچن بند کر دو. جنت کی اہمیت کو جاننے کے لیے گھر میں رہو, محل میں رہو, جہاں رہ رہے ہو رہو, کچن کو 8 دن تالا ڈال دو اور اپنی پرس پیسے سب اندر رکھ دو. نہ ہوٹل کا مانگائیں گے, نہ کسی کا گھر کا کھائیں گے. 8 دن بھوکے رہ کے دیکھ لینا, پھر اس کے بعد پتا چلے گا. ہمیشہ کی کھانے والی جنتیں چاہیے تو یہاں پہ جو کھاتے ہو پیٹ کے اندر, وہ شجر یسجدان, جو جہاں سجدہ کرتے ہیں وہ غذا کو جو کھاتے ہو, سجدے اور شکر ادا کر لیا کرو, تو آخرت کی جنتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے ملے. وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا انت, استغفرک.
استغفرک واتوب الیک. اے پروردگار ہم نے سجدے نہیں کیے, ہمیں سجدے کرنے والے بنا. اللہ ہمیں قبلے کی ہم نے اہمیت نہیں کیے, قبلے کی اہمیت کرنے والا بنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز ہم کو کروا لے, ان کے طریقے سے نماز ہم کو سکھوا دے. اللہ پڑھنے والوں کو تو قبول کر لے, جو نہیں پڑھ رہے اس طریقے پہ تو ہدایت عطا فرما. اللہ فرقوں کو تو کاٹ دے, ایک امتی کر دے, فطری دین پہ چلنے والے بنا, فطری دین پہ چلنے والے بنا. تو فطری رب ہے, تو پیدا کرنے والا ہے, تو بھی فطری ہے. اللہ تیرا کام پیدا کرتا ہے. اللہ تیری صفات ہے, تو سب سے زیادہ سزا دینے والا. تیری صفت ہے, تو سب سے زیادہ سزا دینے والا. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, تیری طرف رجوع ہوتے ہیں, معاف کر دے. اے اللہ ہمیں تیری عذاب سے بچا, غضب سے بچا لے, تیرے عذاب تیرے غصے سے بچا لے, تیرے قہر سے بچا لے. سخت سزا نہ دے ہمیں, دنیا میں بھی نہ سزا دے, آخرت میں بھی نہ سزا دے. ہمیں چھپا لے تیری رحمت میں. اے اللہ تو فیاض ہے, تیرا ہی فیض ہے. ہم کو تو غنی ہے, تو دولت والا ہے, تو ہی دولت دے رہا ہے, تو ہی عزت سب کچھ تو ہی دیا ہے, تو ہی فیاض ہے, تو ہی غنی ہے. اللہ ہمیں جنتیں عطا فرما, ہمیں آخرت کی جنتیں عطا فرما, دنیا میں بھی جنت عطا فرما, دنیا میں بھی نعمتیں کھانا پینا عطا فرما, آخرت میں بھی عطا فرما. تقوی والا عطا فرما, تقوی والا عطا فرما. حرام کی کمائی سے بچا لے, دین کی دائی بنا لے. اللہ ہمارے بچوں کو بھی, ہمارے پھلوں کو بھی نمازی بنا دے, آخرت میں ہم کو اجر ملنے والا بنا دے. اللہ ہماری موت سجدے میں عطا فرما, سجدے کی اہمیت جاننے والے بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا سجدہ ہم کو کروا لے. ہمارے جسموں کو بھی تیرے آگے جھکا لے, ہمارے دل و دماغ کو تیرے آگے جھکا لے, 360 ہڈیوں کو تو جھکا لے, ہمارے تکبر کو جھکا دے, ہمارے علم کے تکبر کو جھکا دے, دنیا کے پیسوں کے تکبر سے چھڑا دے. اے اللہ خوبصورتی کے تکبر سے چھڑا دے, ہر ریاکاری سے چھڑا دے. ہم کو تجھ پہ فخر ہو, ہم کو تیرے نبی پہ فخر ہو, ہم کو اللہ تیری بزرگی پہ فخر ہو. اللہ تیری شان پہ فخر ہو. اللہ تیرے نور اور جلال پہ فخر ہو. اللہ تیری رحمت سے ہمیں معاف کر دے, تیری رحمت میں ہمیں چھپا لے, تیری رحمت سے داخلہ جنت میں عطا فرما. اللہ ہمارا نور نہ بجھا جنت کو جانے تک. ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ دنیا حسین بنا دے, اللہ آخرت حسین بنا دے, بغیر جہنم کے عذاب کے, بغیر دنیا کی تکلیفوں کے. اللہ ربنا تقبل, ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا, ولا طاقة لنا, ما لا طاقة لنا, واعف عنا ما لا طاقة لنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا, ما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گئے عطا فرما, جو حق میں بہتر عطا فرما, جو حق میں بہتر نہیں ہے نہیں عطا فرما. سجدے کی موت دے, سجدے کی زندگی دے, سجدے کا جسم دے, سجدے شکر والے بنا. اللہ تیرے عاجز بنا, عبادتوں والے بنا. اللہ ہر چیز, ہر نعمت تو عطا فرما. جیسے سلیمان نبی علیہ السلام نے مانگا, میں بھی, ہم سب مانگتے ہیں. ہر نعمت تو دنیا میں عطا فرما, ہر نعمت آخرت میں عطا فرما. ہم سے نیک کام کروا لے, ہم کو نیک بندوں میں جمع کر لے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.